السلام علیکم۔ آج 20 جولائی کی 10 تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ صدر بائیڈن پیر کی صبح برطانیہ پہنچے ہیں، جہاں سے وہ منگل کو نیٹو سربراہی اجلاس کے لیے لتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیس جائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ کنگ چارلس سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے لتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیس جاتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، تاکہ ترکیہ کی جانب سے سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شمولیت پر رضامندی کی راہ ہموار ہو سکے۔ دوسری طرف ترکیہ نے صدر جو بائیڈن کی ٹیلی کال پر اپنے رد عمل میں کہا کہ سویڈن نے درست سمت میں کچھ اقدامات کیے ہیں، لیکن اسٹاک ہوم کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست کو تقویت دینے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی گئی۔ ترکیہ کے مطالبات کے بعد سویڈن نے انسداد دہشت گردی کے ایک نئے قانون سمیت اصلاحات کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک ترکیہ کی یورپی یونین میں شمولیت کی راہ ہموار کریں تو انقرہ نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی توثیق کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے اتوار کو کہا کہ گزشتہ دنوں میں چینی حکام کے ساتھ 10 گھنٹے کی بات چیت نتیجہ خیز تھی، اور دو عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ یلن نے بیجنگ میں امریکی سفارت خانے میں کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان کچھ اہم مسئلوں پر اختلافات ہیں، لیکن امریکہ اور چین دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں، اور انہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن کو یقین ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ ہمارے دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں۔ یلن اور چینی نائب وزیر اعظم ہی لے فینگ نے ہفتے کو 5 گھنٹے تک بات چیت کی۔ امریکی وزارت خزانہ نے ان ملاقاتوں کو تعمیری اور جامع قرار دیا، جبکہ چینی سرکاری میڈیا نے بات چیت کو وسیع اور عملی بیان کیا۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم میں متحارب فریقین میں لگ بھگ 4 روز سے زمینی تنازع پر جاری مسلح جھڑپوں کے بعد سوموار کے روز سے جنگ بندی کر دی گئی ہے، تاہم اب بھی بعض گاؤں اور دیہاتوں میں فریقین کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی پولیس افسر محمد عمران کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد متحارب فریقین نے مورچے خالی کر دیے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ 4 روز کے مسلح تصادم میں ہلاکتوں کی متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس افسر عمران کے مطابق 5 افراد ہلاک اور 30 تک زخمی ہو گئے ہیں، مگر مقامی قبائل اور سول انتظامی عہدیدار ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 بتا رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں طلباء سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور نوجوانوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے شرکاء نے گزشتہ ہفتے تربت سے مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ طالب علم سالم بلوچ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی پولیس نے MQM لندن کے دھڑے کے ان ارکان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جنہوں نے کراچی کے علاقے کرنگی میں اتوار کو ریلی نکالی تھی اور پارٹی کے بانی اور قائد الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائے تھے۔ اس مقدمے میں الطاف حسین کو بھی نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد کارکنوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کراچی سے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب لاپتہ ہونے والے صحافی محمد عسکری 24 گھنٹوں کے بعد خود گھر واپس آ گئے ہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو کس ادارے نے تحویل میں لیا تھا اور ان کو تحویل میں لینے کی وجوہات کیا تھیں۔ چین نے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جمہوریت، انسانی حقوق اور تبتن امور عذرا ضیاء کی تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما سے نئی دہلی میں ملاقات پر
سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی بیرونی طاقت کو تبت کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو چین مخالف علیحدگی پسند سرگرمیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق امریکہ کو تبت کو چین کا حصہ تسلیم کرنے کے اپنے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دریں اثنا دلائی لاما نے کہا ہے کہ وہ تبت اور چین کے مسائل پر چین کے ساتھ رسمی یا غیر رسمی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہفتے کو ہماچل پردیش کے دھرم شالہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزادی نہیں چاہتے۔ ہم نے برسوں قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیپلز ریپبلک آف چائنا کا حصہ رہیں گے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں کے باعث اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ طوفانی بارشوں سے بھارت کی شمالی ریاستوں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پنجاب کے متعدد علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے دارالحکومت نئی دہلی میں بھی تیز بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے تھے اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ دوسری جانب پاکستان میں قدرتی آفات میں ہنگامی امداد کے ادارے NDMA کا کہنا ہے کہ بھارت نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا ہے، جس کے باعث کئی مقامات پر سیلابی صورتحال کا اندیشہ ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ملکی افواج نے گزشتہ ماہ جوابی کارروائی شروع کرنے کے بعد سے 193 مربع کلومیٹر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر جنوبی یوکرین میں حکام نے پیر کو بتایا کہ انسانی امداد کا ایک مرکز روسی گولہ باری کا نشانہ بن گیا، جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ روس پر فروری سن 2022 میں شروع ہونے والے حملوں میں متعدد شہری اہداف کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا ہے، جبکہ وہ شہری مقامات کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ اس ہفتے لتھوانیا میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں رہنما یوکرین کے لیے کثیر سالہ امدادی پیکج پر متفق ہو جائیں گے۔ اس پیکج سے یوکرین کو اپنے دفاعی اور سلامتی کے شعبے کی تعمیر نو میں مدد ملے گی تاکہ وہ مزید جارحیت کے خلاف دفاع کر سکے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے صومالیہ میں الشباب کے جنگجوؤں کے خلاف 3 نئے فضائی حملے کیے ہیں، جس میں گزشتہ رات 10 جنگجو مارے گئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ فضائی دفاعی حملے صومالی نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صومالی نیشنل آرمی کے ساتھ کام کرتے ہوئے US افریقہ کمانڈ کا ابتدائی اندازہ یہ ہے کہ امریکی فضائی حملے میں الشباب کے 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور کوئی شہری زخمی یا ہلاک نہیں ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اتوار کو کہا کہ مشرقی شام میں امریکی فضائی حملے میں اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کا ایک رہنما ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کرل نے دہشت گرد گروپ کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم پورے خطے میں داعش کی شکست کے لیے پرعزم ہیں۔ داعش نہ صرف خطے بلکہ اس سے بھی آگے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق اور شام میں شراکت دار فورسز کے ساتھ یہ کارروائیاں داعش گروپ کی لازوال شکست تک جاری رہیں گی۔ جنوبی چین میں حکام نے بتایا کہ ایک حملہ آور نے ایک کنڈرگارٹن میں 6 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں 3 بچے، 2 والدین اور 1 استاد شامل ہے۔ یہ حملہ گوانگ ڈانگ صوبے کے شہر لیانجیانگ میں صبح 7:40 پر ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک 25 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔